اب سوال یہ ہے کہ جی دوائیں کیسے کام کرتی ہیں؟ تو ان کی اہمیت تو ہے، لیکن میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں بعض مجھے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس یہ لگتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ دعا مانگنی بھی نہیں آتی. ہم مانگ تو لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو اس کے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم دعاؤں کی قبولیت کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے. تو پھر ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ جی میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بڑے سوال اس طرح کے آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ دعائیں آپریٹ کیسے کرتی ہیں. میں نے ایک پچھلے بھی کسی پروگرام میں سوال کا جواب دیا. ایک شخص ہے، اس نے دعا شروع کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رزق بڑھا دے، اور وہ جاب کرتا تھا. اب وہ کچھ ہی عرصے میں پتہ چلا کہ جناب وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، ادھر سے اس کی جاب جون سی کمزور ہونی شروع ہو گئی، اور ایک دن آیا کہ اس کو جاب سے فارغ کر دیا گیا. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو الٹی ہو گئی. میں اس کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری ہی دعا قبول ہوئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ خود کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہی لاز بنائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لاز کو خود نہیں توڑتے. خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ساتھ کچھ اس کا ان کے کاز اینڈ افیکٹ بھی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اوپر سوراخ ہو جائے گا پیسے آ جائیں گے. اگر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے فراخ رزق کر دے، تو یا تو پھر دعاؤں کے اندر پتہ نہیں 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، آپ نوکری کرتے ہیں شاید فراغ ہو جائے. لیکن اگر آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور آپ کی تنخواہ فرض کریں لاکھ ہیں، اور آپ کو اللہ کے نزدیک فراغ رزق آپ کی ضرورت جون سی ہے وہ 5 لاکھ روپے کی ہے، 4 لاکھ روپے کی ہے، تو اس جاب سے تو نہیں آپ کو اتنی جلدی میں 4 لاکھ یا 5 لاکھ ملنا. تو آپ اللہ نے دعا قبول کر دی، اللہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ نوکری چھوڑ دیں. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ نوکری چھوڑیں، کچھ اور کریں جہاں پہ اللہ آپ کا رزق فراغ کر دے. تو نہیں سمجھ آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. میں ایک اپنے والد صاحب کا قصہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب الحمدللہ وہ جوانی سے نا تہجد گزار تھے، اور میں ساری زندگی ان کو کہتا تھا کہ جی میرے پاس آ جائیں. میں گھر میں نا ان کے لیے جب بھی گھر لیتا تھا نا تو ایک ایکسٹرا بیڈ، جب میں رینٹل میں بھی رہتا تھا تو میں ایک ایکسٹرا بیڈ کا، ابو جی میں نے آپ کے لیے نا گھر لے لیا. اور پسند کرتے آتے بھی تھے، دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے ہاں یہ کمرہ مجھے پسند ہے، بس یہ میرے لیے سجا دو. دعائیں بھی دیتے تھے، لیکن رہتے نہیں تھے. آتے تھے 2 دن کے لیے پھر چلے جاتے تھے. وہ مہینے میں آئے ترلے کر کے 2 دن کے لیے پھر چلے گئے. تو خیر اس کی اپنی وجوہات تھیں. وہ جب جس محلے میں یعنی جس جگہ میں ہم رہتے تھے وہ اس جگہ پہ ایلین فیل کرتے تھے. جس جگہ پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ وہ بادشاہ تھے. وہ باہر نکلتے تھے جناب سارے سیال صاحب کرتے تھے، تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، واپس چلے جاتے. لیکن وہ ساری زندگی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اکیلے ہو گئے، لیکن اکیلے رہتے تھے. میں ان کو کہا جی میرے پاس آ جائیں، وہ پھر نہیں آتے تھے. اور ساری زندگی کہتے تھے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے نہ کسی پہ محتاج نہ کرے، اور میری دعائیں ساری قبول ہوتی. اچانک کیا ہوا کہ جناب ان کو وہ محتاج ہو گئے، ویل چیئر پہ آ گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جناب مجھے اپنے پاس لے آؤ. اور مجھے آگے کہا میرے کو زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں بس اللہ کو 6 مہینے مانگے نے. مجھے ایک دن نا بڑا، میں ان دنوں میں شہر سے لاہور سے باہر کام کرتا تھا، ویکینڈ پہ آتا تھا. تو مجھے ایک دن ہوا تو میں نے کہا جی مجھے آپ کی ایسے سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی آپ کی ہر دعا قبول ہوئی ہے، اور آپ نے جناب یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ آپ کو کسی میں محتاج نہ کرے. آپ اس وقت محتاج ہوئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. تو مجھے نا ہنس کے کہتے ہیں یار سانو تو دعائیں نہیں مانگنی آتی ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے، ہمیں کیا دعائیں کیوں نہیں مانگنی آتی؟ کہتے ہیں یار مسئلہ ہے کہ میں یہ تو دعا مانگتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعائیں مانگتا رہا ہوں
کہ اللہ میری اولاد کو بخش دے. اب اولاد سے کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ جی باپ کی دعائیں تو بڑی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نا میری دعائی قبول کی ہے کہ اولاد کی مغفرت کرنی ہے، تو مجھے نا 6 مہینے کے لیے نا محتاج کر دیا، جنہیں بخشش کرانی ہے کرا لے. تو میں نے کہا یار بڑی ایمان کی حالت ہے یار، یہ بندے کی حالت ہے کہ ہی از آن ویل چیئر، بیڈ پہ آ چکے ہیں، ہی از لوزنگ ہیلتھ، اور 6 مہینے کا کہہ رہے ہیں، اور آگے سے کہہ رہے ہیں ہنس کے کہ جناب میں ہے تو تھوڑے واسطے. یعنی باپ کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا. 6 مہینے سے آلموسٹ 6 مہینے کے اندر اندر کچھ دنوں کے گیپ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بڑی پیسفل ڈیتھ، پتہ نہیں کسی کو چلا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس ہمارے بہن بھائیوں میں سے جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کو اللہ نے ایسا بخشا، ان پہ ایسی رحمتیں آئیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ دعا جون سی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، ماؤں سے 70 گنا زیادہ. اگر آپ ماں سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں وہ پوری کر دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سمجھنا کہ وہ آپ کی دعائیں نہیں مانگے گا. خلوص ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہو جانی ہے. ایک اور میرے پاس کیس ہے، جیسے ہمیں ایک دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا من ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو، ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اب یہ دعائیں ہم بھی مانگتے رہتے، سب مانگتے ہیں. تو ایک کیس ایسا میرے پاس آیا، وہ دعا مانگتا رہا، اور جناب اس کے جو گھر میں پہلے لڑائی شڑائی شروع ہوئی، اس کے بعد جناب وہ طلاق پہ نوبت آ گئی. اب وہ کہ جی میں تو دعا مانگتا تھا کہ میری اللہ آنکھیں ٹھنڈی کرے، میرے رشتے اتنے اچھے ہو جائیں میری بیوی کے ساتھ اور میری بچوں کے ساتھ، اور یہ تو کام الٹا ہو گیا. تو ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ شادی ہوئی، اور یہ میری لائف میں 35-36 سال کے کیریئر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عورت کے کیس میں بھی دیکھا ہے، آدمی کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ پھر جب ان کی دوسری شادی ہوئی، اب وہی بات ہے کہ شاید وہ اپوزٹ ہو چکے تھے، اپوزٹ ڈائریکشن میں گرو کر چکے ہوئے تھے، اور اللہ اپنا قانون بدلتا نہیں. 2 اپوزنگ انرجیاں یا اپوزنگ بلیف سسٹم ایک گھر میں رہ نہیں سکتے. دعا وہ مانگ رہا تھا یا مانگ رہی تھی. تو اب یہ ہم سوچیں کہ نہیں میرا رزق اسی جاب میں بڑھے یا مجھے اسی زوج سے سکون ملے یا یہی میری قرۃ عین بن جائے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا تو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کا اپنا طریقے سے دعا قبول کرنی ہے. اب یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کہ اللہ مجھے اسی جگہ سے یہ چاہیے، مجھے اسی بیوی اسی ہسبینڈ سے یہ چاہیے، اسی کو بدل دے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اب دعائیں کیسے قبول کرتا ہے. میری اپنی لائف کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 سینکڑوں اگزامپلس موجود ہیں. 35-40 سال کی میں نے دعاؤں کی طاقت دیکھی ہے. تو خدایا کبھی بھی دعاؤں کی افادیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. دعاؤں کی بہت طاقت ہے، اور نہ ہی کبھی اس چکر میں آئیے گا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. غور کیجیے گا، سوچئے گا کہ کہیں آپ کی ہی دعا اللہ اپنے طریقے سے قبول تو نہیں کر رہا اور آپ کو کچھ اشارہ نہ دے رہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور دعاؤں کو مانگا کریں. اور ایک شاید حدیث ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ کہ وضو جوانوں کی طرح کیا جانا چاہیے، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو. بچے کیسے مانگتے ہیں؟ امی کے ساتھ ٹانگ پکڑ کے لیٹ نہیں جاتے، امی میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. اور اگر آپ پھر بھی ادھر سیف گائیڈ رہتے ہیں تو پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے یہ بھی کہہ دیا کریں اللہ جو آپ کی بہتری، جو آپ میرے لیے بہتر، میری عقل تو یہ مانگ رہی ہے شاید میرے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ اس کو بہتر بھی کر دے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں جواب مل گیا ہوگا اس چیز کا کہ دعائیں مانگنی چاہیے اور یہ یقین سے ماننی چاہیے کہ قبول ہوں گی، اور جو رزلٹ آئے اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے.